اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ہم پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ کس طرح پاکستان میں ہم جنس پرستی کا بل پاس کروا کر قانونی بنایا جا رہا ہے، لیکن اب بات اس سے بھی آگے نکل چکی ہے اور پاکستان میں ہم جنس پرستی پر مبین فلمیں بننے لگی ہیں۔ جی ہاں دوستو، ایسی ہی ایک فلم جوائے لینڈ کے نام سے بنائی گئی ہے، جس میں اس طرح ہم جنس پرستی کو دکھایا گیا ہے کہ پورے ملک میں ایک ہنگامہ برپا ہو چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس فلم کو پاکستان میں کیوں بنایا گیا اور پاکستان کو ہی اس میں کیوں انوالو کیا گیا، جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ غیر مسلموں نے اس فلم پر پانی کی طرح پیسہ بہایا۔ ناظرین، اس متنازع فلم کے رائٹر سائم صادق جبکہ پروڈیوسر حیران کن طور پر امریکن اور انڈین شخصیات ہیں۔ اس فلم کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مالدار اور معزز گھرانے کے لڑکے کو سٹیج ڈانسر خواجہ سرا سے محبت ہو جاتی ہے اور اس کی محبت میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس فلم میں ہم جنس پرستی کو بالکل صاف اور جائز قرار دیا گیا ہے اور اس کو نیکی کا کام دکھایا گیا ہے۔ ناظرین، فلم کی سب سے حیران کن اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں کسی پاکستانی کا ایک پیسہ بھی نہیں لگا اور اس کو پروڈیوس کرنے والے پاکستانی نہیں بلکہ امریکن اور انڈین لوگ ہیں۔ یعنی یہ مووی فارن فنڈنگ اور مختلف NGOs کی مضبوط اشتراکیت اور ملی بھگت سے بنائی گئی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فلم پاکستانی معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی حکمران کے کان پر جوں تک رنگی ہو۔ دوستو، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ فلم اس موضوع پر ہی کیوں بنائی گئی اور اس کے لیے پاکستان کا ہی کیوں انتخاب کیا گیا؟ کیا یہ واقعی اتنا اہم موضوع تھا کہ اس پر دو ایوارڈز دیے گئے؟ کیا یہ فلم واقعی اتنی اہم تھی کہ تمام لوگوں نے اس پر 1 منٹ کی سٹینڈنگ اوویشن دی اور پورا حال خاموشی سے جھوم گیا؟ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سٹینڈنگ اوویشن ان کی بہترین کارکردگی پر نہیں بلکہ یہ ان کی دین فروشی، قوم فروشی، مردہ ضمیر پر ملا ہے کہ ہم جو چاہیں، جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں، ان کے ایمان کا سودا چند سکوں اور ان گھٹیا ایوارڈز کے ذریعے بآسانی کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہمارے ملک میں بھی چند ایسے لوگ ہیں جو کہ دین کے ساتھ ملک کو بھی بدنام کرنے میں آگے رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں ہیں، لیکن ہم جنس پرستی جیسی شرمناک برائی کو ایک سوچے سمجھے ایجنڈے کے مطابق پھیلایا جا رہا ہے، کبھی ڈراموں کے ذریعے، کبھی ان جیسی فلموں کے ذریعے اور کبھی چوری چھپے ٹرانسجینڈر ایکٹ جیسے خلاف اسلام اور خلاف فطرت قانون پاس کروانے کے بعد اسلام کا مذاق بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں قوم لوط کا خاص طور پر ذکر موجود ہے جو کہ ہم جنس پرستی میں ملوث تھے اور سب سے بڑا عذاب الہی انہی پر آیا تھا۔ افسوس، صد افسوس، ہمارے نوجوانوں کو انہی گندے اور شرمناک کاموں میں لگانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ حال ہی میں انڈیا میں عامر خان کی ایک مووی لال سنگھ کا بائیکاٹ کیا گیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ عامر خان کا ایک بیان تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا اب محفوظ نہیں، جس کے بعد فلم کے ریلیز ہونے سے قبل ہی اس کے بائیکاٹ کی مہم پورے زور سے ٹویٹر پر چل پڑی۔ اسی طرح ایک اور فلم PK کے مختلف کلپس شیئر کروا کر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ہمارے مذہب کے ماننے والوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے، جبکہ کئی سالوں سے انڈین فلم انڈسٹری میں مسلمان ہیروز کا راج رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جب بات اپنے مذہب کی آئی تو تمام لوگ ایک ساتھ ہو گئے۔ مگر افسوس، ہمارا بکاؤ میڈیا اس فلم کے رائٹر، ڈائریکٹر اور ایکٹرز کے انٹرویو جوش و خروش کے ساتھ لے رہا ہے اور ان کو مبارکباد پیش کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو مبارکباد دی جا رہی ہے جنہوں نے قرآن پاک کی کھلم کھلا دھجیاں اڑائیں۔ تو کیا دوستو، ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں اور ان کے خلاف ایک مہم کا آغاز کریں جنہوں نے ہمارے دین اور مذہب کا مذاق اڑایا ہے؟ اس سے بھی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی سینسر بورڈ نے بھی فلم کو ریلیز کرنے کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے، جبکہ فلم کو ڈسٹریبیوشن کلب کی طرف سے پورے پاکستان کے سینما ہالز میں ریلیز کیا جائے گا۔ وزارت نشریات کو چاہیے کہ اس پر فوری طور پر نوٹس لے، کیونکہ یہ قرآن پاک کے احکامات کی کھلم کھلا نافرمانی ہے اور ابھی ٹرانسجینڈر ایکٹ پر وفاقی شرعی عدالت میں کیس بھی چل رہا ہے۔ یقیناً یہ ایک متنازع ایشو ہے اور اس پر بیرونی لابی اور فارن فنڈنگ کے ذریعے مملکت پاکستان میں نسلوں کو کھنڈر بنا دینے کا ایجنڈا پھیلانا مقصود ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کبھی بھی پورا نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جنس پرستی وہ کبھی فعل ہے جسے مغربی تہذیب نے قریب گلے لگا لیا ہے۔ اس تہذیب مغرب نے ہم جنس پرستی جیسے خلاف فطرت فعل کے حق میں زبردست پروپیگنڈا کیا اور اسے جائز قرار دینے کے لیے قانون سازی کی، بلکہ انسانی حقوق، آزادی اور جدیدیت کے نام پر اس کے فروغ کے لیے مکروہ کوششیں کی۔ یاد رہے کہ ہم جنس پرستی 113 ممالک میں قانونی اور 76 ممالک میں غیر قانونی ہے۔
کئی برسوں کے بعد آخرکار دنیا کے 113 ممالک نے ہم جنس پرستی کی حقیقت کو کلی طور پر تسلیم کرتے ہوئے اسے قانونی طور پر جائز قرار دے دیا ہے، جبکہ 76 ممالک نے اس کو نامنظور کرتے ہوئے غیر قانونی قرار دیا ہے۔ ایران، سعودی عرب، ماریتانیہ، یمن اور سوڈان میں تو اس فعل کے مرتکب افراد کو سزائے موت دی جاتی ہے، تاہم مالی، اردن، انڈونیشیا، قازقستان، ترکی، تاجکستان، بوسنیا، ہرزیگوینا اور آذربائیجان وہ مسلم ممالک ہیں جہاں ہم جنس پرستی کو قانونی طور پر جائز قرار دے دیا گیا ہے، اور اب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی اس کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں ہم جنس پرستی کے بارے میں معلومات اور حقائق اقوام متحدہ کی مختلف دستاویزات سے حاصل کیے گئے، جس کے مطابق جنوبی صومالیہ اور نائجیریا کی 12 ریاستوں میں ہم جنس پرستوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ ماضی میں افغانستان میں طالبان کے دور حکومت اور سن 2001 میں صدام حسین نے عراق میں ایک آرڈر کے ذریعے ہم جنس پرستوں کے لیے سزائے موت تجویز کی تھی۔ سوڈان میں اگر کوئی فرد 3 مرتبہ اس فعل کا مرتکب پایا جائے تو اسے یا تو سنگسار کیا جاتا ہے یا پھر عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ ایران دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے اپنے شہریوں کو ہم جنس پرستی کے ارتکاب پر سب سے زیادہ سزائیں دی، یہاں تک کہ اسلامی انقلاب کے بعد ایرانی حکومت نے 4000 ہم جنس پرستوں کو موت کی سزا سنائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں فرمان الہی ہے، اور ہم نے لوط کو بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا، تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر۔ ناظرین، دراصل یہ قوم مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے دنیا میں سب سے پہلے اسی قوم لوط نے کیا تھا، اور اس گناہ کا نام ہی صدومیت پڑ گیا۔ تمام آسمانی مذاہب نے، جن میں اسلام، عیسائیت اور یہودیت شامل ہیں، لواطت کی شدید مخالفت کی ہے اور اسے ایسا گناہ قرار دیا ہے جو کہ قدرت کے فطری نظام اور اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض سابقہ امتوں کو ان کے کفر و شرک اور فسق و فجور کے سبب ہلاک و برباد کر دینے کا تذکرہ فرمایا ہے، تاکہ لوگ اس سے درس عبرت حاصل کریں اور ان قوموں کے کفر اور ناشکری اور معصیت سے بچ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب و عطاب سے محفوظ رہیں۔ انہی امتوں میں سے ایک قوم حضرت لوط علیہ السلام کی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، فحش و منکرات، بے حیائی اور ہم جنس پرستی کے سبب اللہ تعالیٰ کے سخت ترین عذاب کی حقدار بنی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو ہم جنس پرستی جیسے کبھی فعل سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔